ایک نگاہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے موجودہ احوال پر ڈالی جائے، برما ہو یا شام، فلسطین ہو یا افغانستان، عراق ہو یا یمن، ہر ملک اور دنیا کے ہر خطے میں مسلم قوم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ اب پورا کرۂ ارض مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا جا رہا ہے۔ اب دنیا کا کونا کونا، چپا چپا مسلمانوں کی آہ بکا اور چیخ و پکار سے گونج رہا ہے۔ اس دور ظلم و ستم میں مسلمانوں کی حمایت ہمدردی میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، بلکہ ایک منظم و گہری سازش کے ساتھ دنیا کے ہر آباد خطے میں امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام اقوام عالم نے یک زباں ہو کر مل کر کوئی ٹھوس انتہائی خطرناک معاہدہ، میٹنگ اور اتفاق کیا ہو، جس معاہدے پر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام طاقتیں عمل پیرا نظر آتی ہیں۔ مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو سب داؤ پر ہیں۔ امت مسلمہ کے اقتصادی ذرائع بھی نشانے پر ہیں، جان بھی خطرے میں ہے، اور دین و مذہب اغیار کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ اور تمام اقوام عالم یک زباں ہو کر دہشت گردی کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک جانب مسلم امت کی یہ بدترین حالت ہے، جس سے بالکل صاف و واضح نظر آتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان، مصیبت زدہ، بدنام، پیچھے، بیکورڈ مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دوسری جانب قرآن میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، یعنی دنیا کی سب سے اچھی امت ہو۔ حالانکہ دنیا کی سب سے اچھی امت اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور دیگر اقوام جسے نمونہ بنائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے تہذیب کو اپنایا جائے، اور وہ ایسی امت ہو جو خوشحالی کی زندگی گزارے اور تمام طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے مامون و محفوظ ہو۔ ان میں سے کوئی چیز بظاہر امت مسلمہ میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ مسلمان بہترین امت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارا کامل ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کسی طرح کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ دراصل یہ جملہ کہ تم بہترین امت ہو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ محض نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے خیر امت کی علت اور اس کا سبب یا یہ کہیے کہ اس کی شرط اور وصف بھی بیان کیا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ امت میں یہ وصف باقی ہے یا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بیان کردہ شرط امت میں باقی نہ ہو تو امت مقامی خیریت پر کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اس امت کے بہترین ہونے کا راز بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اخرجت للناس، یہ امت دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس امت کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ تمام انسانیت کی فکر لے کر زندگی گزارے۔ غور کریں کتنا ہماگیر مفہوم ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر کتنی بڑی ذمہ داری رکھی ہے۔ یہ مختصر سا جملہ پوری زندگی، پوری انسانیت اور اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اب غور کریں کہ امت میں یہ عنصر اور جذبہ اس کی عملی شکل باقی رہی یا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ امت اپنے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنی زندگی جینے کے لیے اور صرف اپنے آپ سے مطلب رکھنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام اقوام اور تمام مخلوقات اپنی زندگی جینے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور یہ امت دوسرے لوگوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اپنی زندگی تو ایک جانور بھی جی لیتا ہے، اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ اسے ایک بڑی ذمہ داری دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ ہے زندگی کے تمام شعبوں میں تمام لوگوں کی بہتری اور بھلائی کی فکر کرنا۔ اور اس سے مراد صرف عبادت کی فکر نہیں بلکہ زندگی کے تمام مراحل کی فکر ہے۔
اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی صحیح اور کامیاب رہنمائی کرنی چاہیے، انہیں نقصانات اور خسارات سے بچانا چاہیے، خسارات سے بچانا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں کے لیے، یہ نہیں فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت پر صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمام اقوام عالم کی کامیاب زندگی کا عظیم فریضہ اس امت کے حوالے کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام اقوام کی زندگی کے تمام شعبوں میں خدمت اور رہنمائی کرنا تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ آسانی سے نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کی تمام مباح جائز علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کسی کے رہنمائی اور انہیں نقصانات سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ اور جب تک مسلمان تعلیم کے میدان میں نمایاں مقام حاصل نہیں کریں گے وہ خیر امت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے، وہ اخرجت للناس کی ذمہ داری سے آدھا برآ نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کے ساتھ دینی تعلیم کی جانب بھی توجہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دینی تعلیم کے بغیر مسلمانوں کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت روح کی جسم کے ساتھ ہے۔ جس طرح سے اگر روح نکل جائے جسم ایک لاش ہے، اسی طرح مسلمان اسلامی تعلیم کے بغیر ایک لاش ہے، یا یہ کہیے کہ ایک زندہ لاش کی طرح ہے۔ مسلمانوں کو اس دنیا میں رہبری اور قیادت کا فریضہ انجام دینا ہے، مگر دیگر اقوام کے تہذیبی دائرے میں ضم ہو کر اور ان کے تہذیبی بھاؤ میں بہ کر نہیں، بلکہ یہ کام اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے دنیا کی ہر ٹیم کی ایک الگ پہچان اور شناخت ہوتی ہے، مثال کے طور پر کرکٹرز کی الگ پہچان ہوتی ہے، فوج کی الگ پہچان ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی الگ پہچان ہوتی ہے، یعنی جتنی ذمہ دار جماعتیں ہیں ان کی ایک الگ شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ اس طرح مسلمان عام لوگ نہیں ہیں بلکہ ایک ذمہ دار ملت ہے، اور اس کی ذمہ داری ہماگیر بھی ہے۔ لہذا مسلمانوں کا اندرون بھی اسلامی تعلیمات سے، اخلاق سے، عقائد سے پاکیزہ ہونا چاہیے، اور ظاہری وضاقتاً بھی اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو۔ دیکھنے والے کو ایک مسلمان ہر اعتبار سے ممتاز لگے، ظاہر سے، اخلاق سے، معاملات سے، شب روز کے معاملات سے دیکھتے ہی معلوم ہو کہ یہ کوئی مسلمان ہے۔ اور ہم دنیا کے اس سفر میں ایسی خوبصورت مثال قائم کریں کہ دنیا والے ہمارے اخلاق و کردار کی مثالیں دیں، ہمارے لباس کی نقل اتاریں۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں کے موجودہ پریشان حالی کے اسباب یہ ہیں کہ وہ غفلت اور لاشعوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں اس دنیا میں اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ وہ تمام افراد کے نفع و نقصان کی فکر کریں، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں گھر کر اس عظیم ذمہ داری کو بھول بیٹھے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان تعلیمی اور فنی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تعلیم کے بغیر کسی قوم کی کسی بھی میدان میں رہنمائی کرنا بعض خواب و خیال ہے۔ اور تیسرا آخری سبب یہ ہے کہ دین سے ان کا رشتہ بہت کمزور پڑ چکا ہے، چنانچہ اسلامی تعلیمات، اسلامی طرز زندگی، اسلامی اخلاق ان کی زندگی سے دور ہو رہے ہیں، اور وہ دیگر اقوام کی لادینی تہذیبوں میں فنا ہو گئے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو ان تینوں اسباب میں غور کرنا چاہیے، اور ان تینوں اسباب کی جانب سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ کامیاب و کامرانی ان کا مقدر ہوگی، اور زمین کی سربراہی اور دیگر اقوام کی قیادت و سیادت انہیں حاصل ہوگی، اور ایک قائد امت بن کر دوبارہ ابھر سکیں گے۔ اللہ کا پاک ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے نہ آئندہ کے لیے ہمت ہارو، نہ موجودہ وقت میں اور نہ گزرے ہوئے تکلیف پر غم کرو، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر قائم رہو۔